السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آج رات اور میں ہوں شہزاد اقبال۔ ناظرین، جلسے جلوسوں کی سیاست جو ہے جاری ہے، ہر ہفتے کوئی نہ کوئی بڑا جلسہ ضرور ہوتا ہے، اور ایک چیز ہم نے نارملی جلسوں میں دیکھی ہے کہ حکومت پہ بہت تنقید ہوتی ہے۔ حکومت کی جو کرپشن ہے، حکومت کی جو نااہلی ہے، ان کی جو بیڈ گورننس ہے، اس پہ تنقید ہر جو ہے ہم نے جلسے اور جلوس میں دیکھی ہے۔ لیکن اب ایک نیا ٹرینڈ بھی ہم نے دیکھا ہے، پاکستان تحریک انصاف پر جو ہے بڑی تنقید ہونے لگی ہے۔ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو واقعی کوئی ایسی بات ہے جس پر تنقید کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف اتنی بڑی جماعت بننے کو جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہر جو پولیٹیکل پارٹی اس سے محتاط رہنا چاہتی ہے اور اس پہ جو ہے کرٹیسزم کر رہی ہے۔ چاہے آپ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا جو خطاب تھا گڑھی خدا بخش میں 27 دسمبر کو، اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، گجرانوالہ میں جو میاں نواز شریف اور چودھری نثار کی جو تقریر تھی اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، یا پھر مانسیرا اور مردان میں جو اسفندیار ولی خان اور اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کی جو تقریر تھی ان کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ سب میں جو ہے حکومت کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف پر بھی تنقید کی گئی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مین سٹریم میں آنے سے پہلے ہی آئسولیٹ کر دی گئی ہے بائی دا مین سٹریم پارٹیز؟ اس پر ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اپنے مہمانوں کا میں تعارف کرانے سے پہلے اور ان سے سوالات کرنے سے پہلے آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں جس میں مختلف جماعتوں کے قائدین نے کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف پر تنقید کی ہے۔ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں میڈیکلی آؤٹ ہوں؟ ہاں، جس طرح آپ کا مسل پل ہو جاتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے میرا مسل پل ہو گیا ہو۔ یہ دوسرے ٹائیگر سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنی ہی آپ کی ہی لائن میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ تھوڑا سا الٹے ہاتھ پہ تھا، وہ 5 سال ایگریکلچر منسٹر رہا تھا، تو اس نے 5 سال میں اگر نہیں کی، اگر 5 سال میں وہ اس نے نہیں بڑھا سکا قیمتیں گندم کی اور پروڈکشن گندم کی، تو آپ کیسے بڑھا لیں گے؟ یہ جلسہ پیغام ہے، یہ جو عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، یہ واقعی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ آج کل تو چھوٹی سی جلسی ہوتی ہے، جلسی اس کو بھی کہتے ہیں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ عمران خان، تم یہ سٹیڈیم نہیں بھر سکتے، تم ہمارا مقابلہ کیا کرو گے؟ عمران خان انقلاب کا تو نعرہ لگاتے تھے، مگر جن لوگوں کے کندھے پہ چڑھ کر آج یہ انقلاب کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو مشرف کی بی ٹیم ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ کہ جو جمعیت کو ماں سمجھنے کی بجائے اسے داشتہ سمجھ لیتے ہیں، اپنی ہوس پوری کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر کسی دوسری داشتہ کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ لیکن یاد رکھو، جمعیت علماء کا سفر نہ رکا ہے اور نہ اسے روکا جا سکے گا۔ ناظرین، آپ نے تمام قائدین کی جو تقریریں ہیں وہ سنی۔ یہ تقریریں جو ہیں پچھلے 4-5 دنوں میں ہوئی ہیں، اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہر شخص جو ہے اس وقت تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اس پروگرام میں آپ بھی اپنی آراء سے ہمیں جو ہے لکھ سکتے ہیں۔ آپ PAR اسپیس دیجئے اور اس کے بعد اپنا میسج ٹائپ کیجئے، اور 8888 پر آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں اپنی رائے دینے کے لیے، یا کوئی اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے اسلام آباد سے زاہد کاظمی صاحب۔ آپ کا تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، تھینک یو ویری مچ۔ اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر پروونشل اسمبلی پنجاب شوکت بسرا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ بسرا صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اور کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نہال ہاشمی صاحب، آپ کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے، بہت بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب شو پہ تشریف لانے کے لیے۔ پروگرام کا آغاز میں زاہد کاظمی صاحب آپ سے کروں گا۔ آپ نے سنا کہ زرداری صاحب نے، میاں صاحب نے، چودھری نثار صاحب نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ کی جماعت کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے کیا کہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج کل جتنے بھی جلسے جلوس یا تقریریں ہوتی ہیں اس میں حکومت کو تو نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف پر بہت تنقید کی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ شہزاد۔ جہاں تک پاکستان تحریک انصاف یا اس کی اسٹرگل کا تعلق ہے، اگر آپ دیکھیں تو ہم کوئی ایک دن میں یہ جو آج تحریک انصاف جس پاپولیرٹی کی جگہ پر پہنچی ہے، جس ہم لوگ پہنچ چکے ہیں، اور عوام نے جس طریقے سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو اور باقی جماعتوں کو ووٹ دے کر اقتدار میں لائے، لیکن وہ انتہائی مایوسی کے عالم میں جب ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں دکھائی دیا، کوئی اور آپشن نہیں ان کو دکھائی دیا، تو وہ تحریک انصاف کی طرف آئے۔ اور تحریک انصاف آپ اگر غور سے دیکھیں، یہ کوئی ہم نے کوئی شارٹ کٹ نہ مارا، نہ کوئی ایسی کوئی انٹر ڈیل کی، نہ کسی سے کوئی بارگین کی۔ اگر آپ دیکھیں تو
اس سے پہلے جو ہمارا سٹانس تھا وہ دہشت گردی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, آپ اکانومی کے حوالے سے دیکھ لیں, آپ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے دیکھ لیں, جوڈیشری کے حوالے سے دیکھ لیں, انصاف کی کوئی بھی آپ دیکھ لیں تو بڑا کلیئر تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ جو گریجولی تحریک انصاف کی ایک پاپولرٹی میں اضافہ ہوتا گیا, جس کو سیاسی جماعتیں وہ انڈر اسٹیمیٹ کرتی رہیں, یا ان کو احساس نہیں تھا یا سیریس لیا, کچھ تجزیہ کار بھی اس کو اس طریقے سے سمجھ نہیں پائے. ڈیفرنٹ سروے آئے, جس میں گیلپ سروے تھا, پیو تھا, اس کے بعد یو گو تھا, یہ ڈیفرنٹ سروے جب آئے, انٹرنیشنل سروے آئے, تو اس میں بھی بتایا گیا کہ تحریک انصاف بڑی تیزی سے ایک مقبولیت کی طرف جا رہی ہے, اور لوگ اس کو بڑا زیادہ پذیرائی مل رہی ہے, اور عمران خان کا جو میسج ہے وہ لوگ پراپر ریسیو کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ہم, کیونکہ پچھلے 2002 سے آپ اگر دیکھیں تو ہم مسلسل عوام میں ہیں, ہم جلسے کر رہے ہیں, ہم میٹنگز کر رہے ہیں, ہم عوام میں تھے. جب اس کے بعد جب جوڈیشری کی تحریک آئی تو تحریک میں تحریک انصاف نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. جوڈیشری کی تحریک جب ججز ریسٹور ہوئے, وہ اس کو آپ سب کو پتہ ہے جو میاں صاحب کا اس میں آخر میں. اچھا زاہد صاحب, جو تنقید ہو رہی ہے وہ پچھلے 3-4 ماہ میں ہم نے دیکھا شروع ہوئی, اور خاص طور پہ پچھلے 1 مہینے سے زیادہ ہو رہی ہے آپ کی جماعت پر. لیکن آپ جو بات کر رہے ہوں گے شاید وہ آپ کے مطابق ٹھیک ہو, لیکن سیاسی طور پہ تو آپ تنہا ہو رہے ہیں نا, کیونکہ یہ مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور یہ سب آپ پر تنقید کر رہی ہیں, اور ہر کسی کا اشارہ ایک ہی طرف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ کی پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے. تو جب سب یہ کہہ رہے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت تو ہو سکتی ہے. پھر اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو جماعتیں اس وقت تنقید کر رہی ہیں, تنقید کرنا ان کا حق ہے, یہ ایک سیاسی جماعتیں ہیں, ہر ایک اپنا اپنا نظریہ ہے, اپنے اپنے ان کو آبجیکٹیو پہ کام کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جو اس وقت کچھ جماعتیں بے تحاشا چلا رہی ہیں, ہم نے مردان میں جلسہ کیا اور وہاں پہ خواجہ خان ہوتی کی جلسہ کیا, وہاں آلموسٹ 1 لاکھ کے نزدیک لوگ تھے, اور میڈیا نے دکھایا اس کو. وہ نیچرل تھا کہ وہ صوبہ KPK کے وزیر اعلیٰ کے گھر میں جلسہ, اتنا بڑا جلسہ کرنا, ان کی راتوں کی نیندیں آرام ہو گئیں. اور اس میں ساتھ ہی مولانا صاحب تھے, کیونکہ مولانا صاحب تو ہر حکومت میں, ہر وہ مارشل لاء کی حکومت ہو یا جمہوری حکومت ہو, اس میں حصہ ہوتا ہے, اور باقاعدہ وہ اپنی پینشن اور تنخواہ لیتے رہتے ہیں. پنجاب میں ہم آئے, 30 اکتوبر کا جلسہ کیا, وہ آپ نے دیکھا. ہم نے رائے ونڈ کے جو شہزادے ہیں ان کے گھر میں جلسہ کیا, 28 کی ریلی دیکھیں اور 30 کا جلسہ دیکھیں, وہ آپ لوگ سارے اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم آگے چلے گئے کراچی میں, وہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو وہاں کا سندھ کا پیپلز پارٹی کا گھر سمجھتی ہے, وہاں جو جلسہ ہوا, ہم نہیں کہتے, پوری دنیا کہہ رہی ہے تحریک انصاف نے ایک نئی سیاسی جو ایک ڈائریکشن دے دی ہے. ٹھیک ہے صاحب, وہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں تنقید کے وجہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے دوسرے مہمانوں سے بھی موقف لے لیا جائے. اس کے بعد میں پھر آپ کی طرف آؤں گا, اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے. شوکت بسرا صاحب, کیا وجہ یہ ہے تنقید کی کہ پاکستان تحریک انصاف بہت پاپولر ہوتی جا رہی ہے, اور اگلے الیکشن میں اگر پیپلز پارٹی کے لیے بھی اب سب سے بڑا کوئی اوپوننٹ ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہوگی, کیونکہ 27 دسمبر کا بڑا اہم دن تھا. محترمہ کی برسی کے موقع پر پریزیڈنٹ صاحب نے جو تقریر کی اس میں کئی مرتبہ انہوں نے حوالہ دیا 25 دسمبر کو جو جلسہ تھا تحریک انصاف کا اور عمران خان کی پارٹی کا, تو کئی مرتبہ انہوں نے ذکر کیا اور نشانہ بنایا تنقید کا. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اتنی امپورٹنس دی جا رہی ہے؟ نہیں, میرے خیال میں شہزاد جس انداز میں آپ سوچ رہے ہیں, نہ ہمارا سوچنے کا انداز ہے, نہ ہمارا کہنے کا انداز ہے. ہم نے تو پہلے دن سے جب سے یہ لوگ میدان میں آئے ہیں, جلسے جلوس کر رہے ہیں, ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اسی جمہوریت کی خاطر, اسی جو یہ خواب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیکھا, شہید بی بی صاحبہ نے اس کے لیے خون کا نذرانہ دیا, ہم تو خوش ہیں کہ یہ آئے ہیں اور ان کے اندر جلسے بھی بہت اچھے ہو رہے ہیں, لوگ بھی آ رہے ہیں. لیکن جہاں تک پالیسیز پہ, باتوں پہ جب قول اور عمل میں تضاد دیکھا جاتا ہے تو تنقید میں سمجھتا ہوں ان باتوں پہ ہونی چاہیے. اور سیاسی جماعتیں, ہمیں تو خوشی ہے چلیں لبرل فورسز اور آگے آ رہی ہیں, کم از کم وہ ایکسٹریمسٹ جو ملک پہ آپ سوچ رہے تھے کہ وہ طالبان جو کہہ رہے تھے ہم لوگ صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں, یہ اچھی ایک چینج ہے اور اچھی سوچ ہے, اور ان لوگوں کو, ایسی قوتوں کو آگے آنا چاہیے. لیکن میں آپ کو جیسے کہا کہ یہ جو انقلاب کی باتیں کرتے ہیں اور وہ سونامی خان جس طرح کی باتیں کرتے تھے, مجھے بتائیے آپ, ہمارا صرف موقف یہ ہے کہ چلے ہوئے کارتوسوں کے ذریعے اور یہ چھان بورا تمام پارٹیوں کا اور تمام ڈکٹیٹروں کا جو اثاثہ اکٹھا کیا جا رہا ہے, پھر وہ لوگ جو لال مسجد کے قاتل تھے اور پھر وہ جو ڈاکٹر عافیہ کو امریکہ کے سپرد کرنے والے تھے, تو بھائی اگر ان کے ذریعے انقلاب خان صاحب نے وہ انقلاب لے کے آنا ہے تو بھائی میں تو یہ سمجھوں گا کہ یہ بڑا ایک مزاحیہ مذاق ہے جو
آپ لوگ بھی کر رہے ہیں بھائی جان، اور وہ میرے بھائی بھی خان صاحب بھی کر رہے ہیں، تو یہ باتیں ان کو اپنے قول اور عمل میں بھی دیکھنا چاہیے۔ ابھی مجھے بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ ڈر گئے ہیں، اتنا ہو گیا، تو بھائی ابھی آپ کا ماضی تو یہ ہے کہ صرف جب بھی آپ نے الیکشن کانٹیسٹ کیا ایک سیٹ جیتی، وہ عمران خان۔ لیکن شوکت بسرا صاحب، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ چلے ہوئے کارتوس ہیں اور یہ کس قسم کا انقلاب لائیں گے، کس قسم کی بہتری لائیں گے، تو اگر یہی چیز ہم آپ کی پارٹی پہ اپلائی کریں تو آپ کی پارٹی کو تو 4 موقع مل چکے ہیں، 4 وزیر اعظم آپ کی پارٹی کی جانب سے رہ چکے ہیں اور آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ پورے ملک کے سامنے ہے، تو اس طرح تو پھر آپ کی پارٹی کو بالکل موقع نہیں ملنا چاہیے۔ دیکھیں شہزاد، گزارش صرف یہ ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے متعلق جیسے جو آپ نے بات کی، اس کو ختم کرنے کی باتیں یا اس کو توڑنے کی باتیں، کچھ لوگ تو دنیا سے چلے گئے، جن میں یحییٰ خان تھے، ضیاء الحق تھے، اور پرویز مشرف بھی توڑتے توڑتے خود لنڈن چلے گئے۔ جہاں تک آپ بات کہتے ہیں، دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک مسلسل عمل کا نام ہے، اور ہم پاکستان ہیں، ہم فیڈریشن کی علامت ہیں۔ باقی جماعتیں اٹھا کر دیکھ لیں، وہ کوئی جی ٹی روڈ کی بات کرتا ہے، کوئی ایک صوبے کی بات کرتا ہے، کوئی کہیں کی بات کرتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمارے ساتھ انفارچونیٹ ہمیشہ شہزاد یہ رہا ہے، جب ڈکٹیٹر ملک کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، ملک کو بالکل جب وہ اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہاں پر کچھ چیز نہیں بچتی تو وہ جاتے ہیں، تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی واحد فورس ہے، وہ آتی ہے اور الیکشن جیت کے، اور جب بھی فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے شہزاد پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی۔ ٹھیک ہے، نہال ہاشمی صاحب کا میں پوائنٹ آف ویو آپ کیا ایک میری مکمل کر لیں، میں گزارش کر لوں۔ دیکھیں یہ بات صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ جتنی ایکسپیکٹیشنز ہم پہ تھیں، چونکہ اتنے ہی مسائل زیادہ تھے، ہمیں تاریخ کے بدترین سیلاب ملے، ہمیں وار اگینسٹ ٹیررزم ملا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود شہزاد ہم نے وہ بہت سارے سٹیپس کیے جو ڈکٹیٹروں نے ملک کا بیڑا غرق کیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے کہ آپ بالکل یہ کہیں گے کہ مہنگائی بھی بڑھی، بے روزگاری بھی ہوئی، اور اس کی ریزنز ہیں۔ آج پاکستان میں چاہوں گا اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، میں شوکت صاحب اس پہ چاہوں گا کہ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن پہلے نہال ہاشمی کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں، کیونکہ چودھری نثار صاحب نے بھی جو ہے اچھی خاصی تنقید کی عمران خان کے اوپر۔ میاں صاحب جو ہے ہر روز پاکستان تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کیا وجہ ہے نہال صاحب؟ امپورٹنس مل رہی ہے اس وجہ سے کہ پاپولر ہو رہی ہے پارٹی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد آپ نے آج اس سبجیکٹ کو بہت اچھا کیا۔ دیکھیے ہر پارٹی اور ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے بارے میں عوام میں جائے، بتائے کہ وہ فیوچرسٹک کیا کر سکتا ہے، مگر دوسری پارٹیوں کے اوپر بہتان لگانا، آپ بتائیں جب کوئی بہتان لگاتا ہے، اور اگر آپ ہمارے وکالت کے زبان میں کہتے ہیں ریبٹل، اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو وہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا نواز شریف پہ جب یہ الزام لگاتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہ نواز شریف ہے جس نے پاکستان کو ایٹمی دھماکہ کر کے ایٹمی کا حامل ملک بنا دیا؟ اس نے موٹر وے جیسی جدید ٹیکنالوجی متعارف کروائی، اس نے یہاں پہ اسٹیٹ بینک کے بارے میں جو انہوں نے ایک قانون سازی کی، یہاں پہ ریونیو کا اصلاح آیا، یہاں پہ کسٹم کا آیا، یہاں پہ کوسٹل ہائی وے آیا، یہاں پہ پورٹ قاسم آیا، یہاں پہ فری اکانومی ہوئی، یہاں پہ کوٹے کا خاتمہ کیا۔ کوئی کوٹا سسٹم تھا پہلے، اب ختم کر دیا گیا۔ چنگی کا نظام خاتمہ کر دیا، جو غریب لوگوں پہ چنگی ہوتی تھی۔ بوٹا کلچر کا بوٹی کلچر جو وہ ٹھیک ہے، میں چاہ رہا ہوں وہ اس پرفارمنس پہ بات کریں گے، لیکن یہ تنقید جو ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ہاسپٹل بنایا ہے، آپ ورلڈ چیمپئن بن کے آئے ہیں، تو یہ تو پاکستان کی نیشنل ٹیم جو ہے قومی کھیل وہ ہاکی ہے۔ ہاکی کے ہر پلیئر کو، پھر ہر کپتان کو آپ وزیر اعظم بنا دیں۔ کیا شوکت خانم سے بڑا ہاسپٹل نواز شریف کے والد محترم جناب شریف صاحب نے نہیں بنایا؟ کیا اتفاق فاؤنڈری اور اتفاق ہاسپٹل نواز شریف نے بنایا؟ ان کے والدین نے بنائے گئے تھے۔ کیا شریف میڈیکل؟ جب آپ کسی کو، پھر جب میاں صاحب یہاں تھے نہیں تو وہ ٹیکس نہیں دیتے تھے، آج جب وہ 25 لاکھ روپے ٹیکس دے رہے ہیں اس کا ذکر نہیں کرتے۔ آپ جب جھوٹ آ کے بولتے ہیں، آپ اپنے آئیڈیالوجی سے انحراف کرتے ہیں، بابا قوم کی تصویر کے ساتھ آپ تصویر لگاتے ہیں، مگر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوتی ہے کہ اس بابا قوم کے مزار پہ جا کے کھڑے ہو جائیں اور بابا قوم کے لیے فاتحہ خوانی کریں، تو لوگ پھر بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ غلط قسم کی باتیں۔ اپنی چیز بیچیں آپ، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ نے کیا ہو۔ آپ دوسروں کی اگر آپ برائی، ضرور ہمیں فخر ہے کہ آپ اگر ہم پہ تنقید کریں، مگر ہمیں اس پہ ہی فخر ہے کہ ہم نے اس ملک کے لیے کنٹریبیوشن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، اس بریک کے بعد ہم ان چیزوں پر بھی بات کریں گے جو اس پروگرام میں کہی گئی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے عوام کے مسائل دور کریں گے۔ اور شوکت بسرا صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے مشکل دور میں جو ہے کافی ایسے کام کیے ہیں جس سے عوام کو ریلیف ملا ہے۔ ایس ایم ایس بھی آپ ہمیں کر سکتے ہیں۔ ایک بریک پر جائیں گے، اس کے بعد پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔